جی السلام علیکم میرے دوستوں آپ کا دوست نثار جوید بات کریں گے وہی جو سلسلہ ہمارے جاری ہے. کل پرسوں کی بات ہے کہ علیمہ خان عمران خان کی وہ بہن ہے جو اس کی عمران خان کے بے نامی ہے. اس نے کھڑے ہو کے اعلان کر دیا ہے کہ ہم ڈونلڈ لو پہ کیس کریں گے، وہاں جا کے اس کے ملک میں جا کے وہاں پہ اس کے اوپر کیس کریں گے. یہ آپ نے اس کا بیان سنا ہوگا. تو باتیں بہت ساری کرنے والی ہیں، لیکن کچھ باتیں ادھر ہم کریں گے اس ٹاپک کے اوپر. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پہ جا کے آپ نے ڈونلڈ لو کے اوپر کیس کرنا ہے، اس علیمہ خان بی بی کو، مشینوں والی بی بی کو یہ بات بتائیں کہ بی بی جی وہاں پہ آپ کے جو آپ کا لیڈر ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا تو بھائی ہے، لوگوں کا لیڈر ہے، اس کے خلاف ڈگری ہو چکی ہوئی ہے، اس کے خلاف وہاں پہ یک طرفہ کاروائی ہو کے، آپ کو یاد ہے نا وہ جو اس کی نجائز بیٹی ہے جو لندن میں رہ رہی جمامہ کے پاس، ٹیرن خان ہے نجائز بیٹی، اس کا وہاں پہ اس کے خلاف کیس ہوا ہوا ہے. وہاں پہ جانا کیس کرنے کے لیے، یہ پہلے خود سوچ لیجئے گا. اب ہم اگلی بات کرتے ہیں کہ عمران خان کا آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں. تو یہ دعوے شروع سے کرتے رہتے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہاں پہ جا کے کیس کر دیں گے. کیس انہوں نے کیے بھی، یاد رکھیں ایون فیلڈ والا بھی کیس کیا تھا، جس کا الٹا نقصان یہ ہوا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بہت بڑا جرمانہ پے کرنا پڑا. بہت سارے کیسز کیے جو منہ کی کھانی پڑی، اور کئی دفعہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم کیس کریں گے، لیکن کیس کیا ہی نہیں. کبھی یہ کسی صحافی کے، کبھی کسی اینکر کے، کبھی کسی کے، کبھی کس کے پیچھے یہ پڑ جاتے ہیں. ان کا کام ہے پڑ جانا، جیسے کتا پڑ جاتا ہے. ان کا کام ہے پڑ جانا، باقی رزلٹ بعد کی باتیں دیکھی جائے گی. اور اس میں ملک کا نقصان کتنا ہوتا ہے، ہمارے اداروں کا نقصان کتنا ہوتا ہے ان کی بلا سے. کیونکہ ان کا زیادہ مقصد یہی ہے کہ ان اداروں کو، اس ملک کی ہر چیز کو تباہ کرنا، اور وہ مسلسل کری جا رہے ہیں. اور ان کے چاہنے والے کیا کرتے ہیں پیچھے، جو کہ اپنے کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، جو کبھی کبھی اس بات پہ سرچ بھی نہیں کرتے کہ یہ ہمارے ساتھ یہ کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے. کسی بھی ذی شعور معاشرے میں بندہ ایک دفعہ دو دفعہ اس کی بات جھوٹ پکڑی جاتی ہے تو لوگ اس پہ اعتبار نہیں کرتے. لیکن یہ عجیب یہاں پہ منطق شروع ہوئی ہے، عجیب نظام انہوں نے شروع کیا ہے کہ وہ بونگیاں ماری جا رہا ہے، جھوٹ بولی جا رہا ہے، اور یہ اس کو سرائی جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر جناب صدقے والی جائی جا رہے ہیں. نہ صرف جائی جا رہے ہیں، یہ ساری قوم کو گالیاں نکال کے کہتے ہیں تم بھی جاؤ، جو ہم کر رہے ہیں تم بھی کرو. تو اس طرح کا ماحول ادھر بن چکا ہے. آپ ایک کلپ دیکھیں پہلے عمران خان کا، پھر آگے بات کرتے ہیں. جیو گروپ کے خلاف لندن میں اب کیس کر رہا ہوں. میں نے وکیل سے بھی بات کر دی ہے، میں اس کے اوپر لندن میں کیس کروں گا، اور وہ اس لیے کروں گا کہ میں وہاں لندن میں ہماری رجسٹرڈ چیریٹیز ہے جس کا میں سربراہ ہوں، نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم کی. اور کیونکہ انہوں نے یہ وہاں بھی چلتا ہے تو ادھر میں اب ان کے اوپر کیس کروں گا کہ یہ جو میرے اوپر انہوں نے جو میری کردار کشی کی ہے. جی تو میرے دوستوں آپ نے دیکھا کہ ہم جا کے وہاں کیس کر دیں گے. اب جیسے علیمہ خان کا ہم جا کے کیس کر دیں گے، ماضی میں کیے بھی جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے. اس نفرت، اس وہ جو کیا کہتے ہیں ہٹ درمی، اور اس جھوٹ اور اس بتان بازی کے پیچھے جب اثر اس کے ورکرز لیتے ہیں، اس کے ماننے والے، اس کو چاہنے والے لیتے ہیں، تو میں اب آپ کو اس کے چاہنے والوں کا ایک کلپ دکھاؤں گا. وہ اپنے غور سے دیکھنا ہے، اور پہلے اس کلپ کو آپ سن لیں، پھر اس کے اوپر ہم بات کریں گے بڑی زبردست قسم کی. تو آپ کی مرضی ہے، آپ میرے سے ایگری ہوں نہ ہوں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن بات سننی آپ پہ فرض ہے. اور یہ نہ دیکھا کریں کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھا کریں کیا کہہ رہا ہے. تو پہلے آپ کلپ دیکھیں اس کے چاہنے والوں کا، جو اس کی جو کیا کہتے ہیں، جو اس نے وہ پیدا کی ہے قوم اپنی تقریروں کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، بتان کے ذریعے، اور اس قوم نے کیسے اثر لیا ہے وہ اثر غور کریں، پھر اس کے اوپر پھر دوبارہ بات کرتے ہیں. یہ جو وردیاں نا آپ کے جسم پر، یہ ہمارے ٹیکسز کے پیسوں سے، جو آپ کے بچے کے پیٹ میں روٹی جاتی ہے نا، وہ بھی ہمارے ٹیکسز کے پیسے سے جاتی ہے. یاد رکھیے گا، اگر ہمیں عوام تک بات نہ مانے گی تو یاد رکھیں آپ کے بچے کے پیٹ میں جو روٹی جا رہی ہے، جو نوالا جا رہا ہے، وہ بھی ہم چھین لیں گے. عوام کو بڑی طاقت ہوتی ہے، کہتے ہیں ریاست سے نہیں ٹکرانا چاہیے. عوام اب ریاست سے ٹکرا چکی ہے، اور اس کا رزلٹ آپ کو پتا چل جائے گا تھوڑی بہت. جی تو میرے دوستو آپ نے نفرت کی زبان سن لی، جو نفرت کوٹ کوٹ کے بھری گئی ہے اس قوم کے اندر، اس قوم کے ایک حصے کے اندر، اور جس نے اس کو بائی بھی کر لیا ہوا ہے. اور اس کا آپ نے سٹائل دیکھا ہے، اس کا آپ نے طریقہ کار دیکھا ہے، اس کی نفرت کا لیول چیک کیا ہوگا آپ نے. میرے خیال میں اس کے اوپر ہم زیادہ روشنی ڈالنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ دوبارہ کلپ سنیں،
اور کلپ کے اندر ہی ہم بات کرتے ہیں تاکہ کلپ کے ساتھ ساتھ وہ بات کریں، ساتھ ساتھ ہی جواب دیں اور ساتھ ساتھ ہی غور کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ. تو دیکھیں اس کلپ کو دوبارہ، پھر اس کے اوپر بات شروع کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی. یہ جو وردیاں نا آپ کے جسم پر، یہ ہمارے ٹیکسز کے پیسوں سے. جی تو میرے دوستو، یہ فرما رہی ہے کہ جو اب آپ کے جسم پہ وردی ہے، جو آپ کے جسم پہ وردی ہے وہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے جاتی ہے. جو سارے پیسے جاتے ہیں وردی کی پہلے بات کر لیں، ٹیکسز کے پیسوں سے جاتے ہیں، پوری عوام کے، صرف پی ٹی آئی کے ٹیکسوں کے پیسوں سے نہیں جاتے. پہلی بات. دوسری بات، یہ پہلے چیک کریں کہ یہ لیڈی ٹیکس پیئر ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ زیادہ تر شور وہی کرتے ہیں جو ٹیکس کبھی جنہوں نے زندگی میں نہیں دیا. یا ٹیکس کی پہنچ ان تک نہیں ہوتی تو یا ان کی پہنچ ٹیکس تک نہیں ہوتی. یہ دو باتیں ہیں، دو باتوں میں سے ایک بات ہوتی ہے. پھر شور کرتے ہیں جو ٹیکس پیئر ہیں، وہ بیچارے کبھی ایسے نہیں بولتے، وہ اپنا کام کرتے ہیں، ٹیکس پے کرتے ہیں اور ملک کے نظام کو چلانے میں اپنا حصہ ڈال کے سکون سے کام کرتے رہتے ہیں. پہلی بات آپ نے یہ غور رکھنی ہے کہ یہ دھمکیاں جو لگا رہی ہے، یہ جو کہہ رہی ہے، جو نفرت کا اظہار کر رہی ہے، کیوں؟ اس کے اوپر آپ نے غور رکھنا ہے کیوں، کہ یہ کیوں کہہ رہی ہے. صرف تقریروں سے نہیں، اس وہ جواز بتائے گی نا، اس میں آپ نے یہ بات پہ غور رکھنا ہے کہ یہ کیوں کہہ رہی ہے. آگے سنیں. آپ کے بچے کے پیٹ میں روٹی جاتی ہے نا، وہ بھی ہمارے ٹیکسز کے پیسے سے. جی تو دوستو، الفاظ پہ غور رکھیے گا کہ آپ کے بچوں کے پیٹ میں جو روٹی جاتی ہے نا، وہ بھی ہمارے ٹیکسز کے پیسے. یہ نفرت کی وہ انتہا ہوتی ہے جب بندہ دوسرے کے بچوں میں کے پیٹ میں روٹی جاتی بھی گننے لگ جائے نا. یہ نفرت کی وہ سٹیج ہوتی ہے جو مردوں یا مر جائیں گے یا مار دیں گے وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ نشانی ہوتی ہے. اور بات وہی ہے کہ کون سا آپ ٹیکس دیتی ہیں، پہلے اپنا ٹیکس بتائیں، پھر لوگوں کے بچوں کے پیٹ میں جاتی روٹی کی بات کریں. اس پاکستان کے ساتھ جو آپ کر رہے ہو، یہ دنیا کو اب سمجھ لگ رہی ہے. پہلے آپ نے بہت دیر بیوقوف بنائے رکھا ہے. آگے سنتے ہیں کہ آگے یہ محترمہ کیا فرما رہی ہے، لیکن بات اسی پہ غور رکھنی ہے. آپ نے اسی سائڈ پہ جانا ہے، آپ نے سیدھے ناک کی سیدھ پہ کہ یہ کیا کیوں رہی ہے. ایک تو وجہ ہے نا پی ٹی آئی کی ہے، اور وہ فیڈ کیا ہوا ہے، یہ تو ایک وجہ ہے، آپ کو پتا ہے. لیکن یہاں پہ جو بات کری اس کی ریزن کیا بتاتی ہے، اس کے اوپر غور رکھنا ہے آپ نے. یاد رکھیے گا، اگر ہمیں عوام تک بات نہ مانے گی تو ہاں جی، اصل بلی تھیلے سے باہر آ گئی. اصل بات اب پہنچے ہیں وہاں پہ. یہ یاد رکھیے گا، اگر عوام کی بات نہ مانی گئی تو اب مسئلہ اصل پوائنٹ پہ ہم پہنچ گئے. یہ جو کچھ بھی بکواس کر رہی ہے، جو کچھ بھی کہہ رہی ہے، اس کے پیچھے اس کی لاجک میں وزن ڈالنے کے لیے کیا بات تھی کہ عوام کی بات. آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے، عوام کی بات. اس کے اوپر ہم بات کریں گے، آپ کو پوری بات سمجھائیں گے کہ عوام کی بات کہاں سے آتی ہے، کون سی عوام ہے اور کیا چکر ہے. اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس کا تھوڑا سا کلپ باقی رہ گیا، وہ بھی سن لیں. اس کی نفرت کا اظہار، اس کی نفرت کا لیول چیک کر لیں، پھر ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. عوام بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. کہتے ہیں ریاست سے نہیں ٹکرانا چاہیے، عوام اب ریاست سے ٹکرا چکی ہے اور اس کا رزلٹ آپ کو پتا چل جائے گا. ہاں جی، تو عوام کی اگر بات نہ مانی گئی تو عوام ریاست سے ٹکرا جائے گی. ریاست سے ٹکرانا نہیں چاہیے. یہ 9 مئی کو ریاست سے ٹکرائی تھی والی عوام. اور یہ عوام ہے کون سی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عوام سمجھتے ہیں. تھوڑے سے لوگ ہیں اور اپنے آپ کو تھوڑے سے کو بہت سارے نظر آتے ہیں. کیسے؟ جب آپ کسی ایریا میں پابندی لگا دیں کہ یہاں پہ ایئر وے یا اس جیسے چینلز کے علاوہ کوئی چینل آئے گا ہی نہیں، تو اس علاقے کے رہنے والے جو عوام ہوگی وہ چند سال سوائے ایئر وے کے کچھ نہیں دیکھے گی. تو اس کو تو یہی لگے گا نا کہ ہم عوام ہیں اور ہم ہی سارے ہیں اور باقی دنیا میں کوئی عوام رہ نہیں گئی اور ہم سب خان کے ساتھ ہیں، ہم سب اداروں کے خلاف ہیں. اس بی بی سے کچھ میرے سوال آتا ہے. وہ سوالات یہ ہیں کہ بی بی جان، آپ یہ بتائیں مجھے کہ یہ فوج جب آپ کے بندوں کو لا رہی تھی، جب دوسرے لوگوں کے بندے چھین کے ان کے گلے میں پٹے ڈال کے آپ کے پاس لا رہی تھی، اس وقت آپ نے یہ فکر کیوں نہیں بولے؟ اس وقت آپ اس عوام سے، اس فوج سے کیوں نہیں ٹکرائے؟ اس وقت کیا ٹیکس پیئر کے وہ ٹیکس سے ان کی وردیاں نہیں آتی تھی؟ ان کے بچے ٹیکس پیئر کے وہ ٹیکسوں سے روٹی نہیں کھا رہے تھے؟ صرف آپ کی عقل پہ اس وقت پردہ پڑا ہوا تھا، اور پردہ آج بھی پڑا ہوا ہے. اس وقت پردہ وہ پڑا تھا کہ ہم آ رہے ہیں، وکٹیں گرا رہے ہیں. آج آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری وکٹیں گر رہی ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گلے پڑ جائیں گے، ہم فوج کو چھوڑیں گے نہیں، فوج ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے وردیاں پہنی ہوئی ہے، اس کے بچے ہماری وردیاں، ہم روٹیاں چھین لیں گے اپنی اور ہم ٹکرا جائیں گے. اور ٹکرانے کی آپ نے کوشش بھی کی، اور بعد میں آپ کو پتا چلا کہ اے آر وی دیکھنے والی آپ نے بہت ساری کوشش کی اتنے سال، اس کے باوجود ساری قوم اے آر وی پہ نہیں پلی. اے آر وی اور اس جیسے چینل دیکھ کے نہیں یہاں تک پہنچے. ملک میں جو جڑ تھے فساد کی وہ بھگتا ہے قوم نے. آپ نے تو وہ بھگتا بھی نہیں ہے. آپ تو جہاں پہ رہتی ہوں گی نا، آپ اپنا ایڈریس دیکھیں،
वहां पे तो गरीब की पहुंच ही नहीं होगी उस गली में जाना भी, सवाए आप लोगों की नौकरी करने के अलावा। उस आपके एरिया में गरीब आदमी घुस भी नहीं सकता। और टैक्स आपने जाके चेक करें, अगर सारी जिंदगी में आपने 1 रुपया भी टैक्स दिया हो तो मैं जिम्मेदार हूं। आपने कभी कोई टैक्स नहीं दिया। आप इस कौम के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर बोझ हैं आप जैसे लोग, और आप इस मुल्क के अंदरूनी दुश्मन हैं। आप सिर्फ बातों तक दुश्मन नहीं है, आपका लीडर भी और आप भी। आप फिजिकली इस मुल्क से दुश्मनी कर चुके हैं, इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। और आपकी ये बकवास आपको यहां तक ले आई है कि अब आप जमानतें करवाते हैं, एक में जमानत होती है, दूसरे में आपकी गिरफ्तारी होती है। आपसे मुराद है आप जैसे, या आपके ग्रुप की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान के लिए रह मांगे और पाकिस्तानी होकर सोचें। ये फौज आपकी है, ये अदारे आपके हैं। इनको बेड़ा गर्क कर देंगे तो फौजें दोबारा नहीं बनती, अदारे दोबारा नहीं बनते, और मुल्क भी दोबारा आजाद नहीं होते। एक दफा छिन जाए तो बांग्लादेश आपको छिन चुका हुआ है, आप वापस ला के दिखाएं। दुनिया का कोई मुल्क का कोई हिस्सा छिन चुका है, वापस ला के दिखाएं। फलस्तीन के ऊपर पूरा इसराइल बनता जा रहा है, वापस ला के दिखाएं। आप इतने निशुक्रे, उतने बेवकूफ लोग हैं कि अपने मुल्क पे चढ़ दौड़ते हैं और ये भी नहीं तस्दीक करते कि हम जिसके पीछे लगे हैं वो सच्चा भी है कि झूठा है। सच्चा और झूठा होना बहुत जरूरी होता है। आपने कभी ये भी गौर नहीं किया, अभी वो कुछ कह रहा होता है, थोड़ी देर में कल कुछ रहा होता है, आप फिर भी उसके पीछे होते हैं। मुल्क पे वो हमले कर देता है तो बहम मचा देता है, फिर भी उसके पीछे होते हैं। आप ज़िम्नी गुलाम है, और गुलाम में गुलाम लोग किसी की रोटियां नहीं छीन सकते। वो गुलाम लोग जो ज़िम्नी गुलाम होते हैं वो किसी को कुछ भी नहीं ना दे सकते ना ले सकते हैं, सिर्फ आपकी तरह बकवास कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, ये बातें चलती रहेंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं किसी और गपशप में। अल्लाह हाफिज।